اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو علم دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی حکم ہے کہ ہم ادب کو بھی ملحوظ حاضر رکھیں۔ اگر کسی نے علم سیکھا اور ادب کو چھوڑ دیا، ادب سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کی گفتگو میں بڑے اور چھوٹی کی تمیز ختم ہو گئی، اس کے اندر یہ بات آ گئی کہ میرے پاس علم ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بڑے بزرگ جو ہیں ان کے پاس دنیاوی تعلیم نہیں ہوتی، ہم نے کوئی ڈگری حاصل کر لی ہوتی ہے اور اس کے برعکس ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہوتی۔ یہ کاغذ کا جو ٹکڑا ہے جس کو ہم ڈگری کہتے ہیں، یہ ڈگری نہیں ہوتی ان کے پاس، لیکن وہ ہمارے بزرگ ہوتے ہیں، ہمارے والدین ہوتے ہیں، ہمارے بڑے بہن بھائی ہوتے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں۔ جو بڑے ہوتے ہیں وہ ہمارے رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں وہ ہمارے بزرگ ہی کہلاتے ہیں۔ لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ کیونکہ ہمارا جو ہے ایک رتبہ اور مقام بڑھ گیا ہے تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم کسی کا ادب ہی نہ کریں۔ تو اس لیے ہماری گفتگو کے اندر، ہماری ٹون کے اندر تھوڑی سی تبدیلی آ جاتی ہے۔ یا کوئی آپ کو رتبہ مل گیا، مقام مل گیا، آپ کو کوئی جاب مل گئی، تو اس کے بعد آپ جو ہے اپنے اندر ایسا محسوس کرنے لگتے ہیں کہ اب جو ہے آپ کو گفتگو کرنے کے اندر جو پہلے آپ احتیاط کرتے تھے، ادب کرتے تھے، اس کی ضرورت نہیں رہی۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ عرصے تک تو آپ کے ساتھ چیزیں رہتی ہیں، پھر وہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔ کس طرح ساتھ چھوڑ دیتی ہیں؟ اگر بزرگ ہوتے ہیں تو وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے اب اس قابل نہیں رہا جس قابل اس کو ہونا چاہیے تھا، تو وہ بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ملاقات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، آنا جانا آپ کی طرف چھوڑ دیتے ہیں، کسی بھی کام میں آپ سے بات نہیں کرتے، مشورہ نہیں لیتے۔ اور اسی طرح اگر آپ بیعت بھی کرتے چلے جاتے ہیں تو وہ پھر آپ کو یہ نقصان ہوتا ہے کہ آپ سے جو برکت اللہ تعالیٰ نے دی ہوتی ہے وہ چھین لیتا ہے۔ تو اس لیے جتنا بھی علم پڑھیں اس کے ساتھ ادب اتنا ہی آنا چاہیے۔ اگر ادب کے اندر کمی ہوگی تو ہمارا علم ہمیں فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ ہمیشہ ایک حدیث یاد رکھیے، بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت۔ وہ یہی ہے کہ ہماری گفتگو سے بھی ایسا محسوس نہ ہو کہ ہم بے ادبی کر رہے ہیں۔ آگے چل کر انشاءاللہ ہمیں بہت ساری چیزیں پتہ لگیں گی اس حوالے سے جب ہم پریکٹیکل لائف میں آئیں گے، لیکن آج کے لیے ہمارا اتنا ہی سبق کافی ہے کہ ہمیں اپنی گفتگو کے اندر اپنے علم کو ظاہر کرنا چاہیے، نہ کہ علم کی وجہ سے گفتگو کے اندر کوئی ایسے الفاظ استعمال کریں جس سے بڑے کو یہ شبہ پیدا ہو جائے کہ یہ غرور کر رہا ہے، تکبر کر رہا ہے، یا اس نے جو پہلے جس طرح عاجزی اور انکساری کرتا تھا وہ چھوڑ دی۔ تو اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بڑوں کے ساتھ ہمیشہ ادب سے اور چھوٹوں پر شفقت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔